ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 89۔ کس وجہ سے ہم نے دیکھا آیت نمبر 88 میں کہ کس وجہ سے اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ انسان سے چھن جاتی ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر جاتا ہے وہ ہر طرف سے۔ اللہ کی دنیا میں، اللہ کی کائنات میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نہیں رہ سکتے، سروائیو نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 89، اور لما جب جاءہم آ گئی ان کے پاس کتاب، اور جب ان کے پاس کتاب آ گئی من سے عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدقون تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو معہم پاس ہے ان کے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ایک ان کے پاس وہ کتاب آگے قرآن پاک، یعنی اس ٹائم کے یہودیوں کو وہ تصدیق کر رہی ہے جو ان کے پاس ہے، تورات ہے ان کے پاس۔ حالانکہ کانو وہ تھے، من سے قبلو پہلے، اس سے پہلے، یستفتحون وہ فتح مانگا کرتے تھے، علی الذین ان لوگوں کے مقابلے میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ کافروں کے اوپر فتح مانگا کرتے تھے۔ فلما پس جب جاءہم آیا ان کے پاس، ما جو عرفو انہوں نے جو یا جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا کفر کیا انہوں نے، بھی اس کے ساتھ۔ پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا، تو پھر انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ فلعنت اللہ تو لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین کافروں کے اوپر، یعنی کفر کرنے والوں کے اوپر، انکار کرنے والوں کے اوپر۔ اس کی تفسیر کو ہم بہت اچھی طرح سمجھیں گے، پہلے ہم اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں۔ وقالو سوری وَلَمَّا اور جب، واو حرف عطف ہے، لما اس چیز کو آپ دیکھ لیجئے، یہ لن پلس ما ہے، اسکرین ذرا لما۔ ٹھیک کر دیں جی میم، اسکرین تھوڑی سی نیچے کر دیں، اسکرین تھوڑی سی نیچے کر دیں۔ ٹھیک ہے، آ رہی ہے نظر اسکرین سب کو؟ جی میم بس ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہے۔ وَلَمَّا اور جب، یہاں پہ یہ لما جو ہے نا، یہ ایک ظرف ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس میں دیکھیے جب کا مفہوم ہے، جیسے ہم نے اذا دیکھا تھا نا، ایک ظرف جس میں جب کا مفہوم ہے۔ اذا جو تھا اس کے بعد فعل ماضی آتا تھا تو وہ ایک عمل کرتا تھا، اور فعل مضارع آتا تھا تو ایک عمل کرتا تھا۔ فعل ماضی کے ساتھ اذا کا عمل یہ تھا کہ وہ مطلب ایک واقعہ، ایک پرانی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، فعل ماضی ایز اٹ از رہتا تھا اپنے ترجمے کے ساتھ، جبکہ فعل مضارع کا ترجمہ بھی ماضی استمراری میں لیا جاتا تھا، یعنی کہ مستقبل ماضی میں وہ کام مسلسل ہو رہا ہے۔ جبکہ یہ لما جو ہے نا، یہ فعل مضارع کے ساتھ جب آئے گا تو اس کو جزم دے گا، ٹھیک ہے؟ جازمہ ہے، فعل مضارع کو جزم دے گا اور اس کو ماضی کے ساتھ ترجمہ اس کا کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو ماضی کے معنی دے گا۔ لیکن اگر یہ ماضی کے ساتھ آئے گا تو پھر یہ ظرف کا ترجمہ دے گا، یہ ظرف بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مفہوم ظرف کا دے رہا ہے، یہ اس کے ساتھ اس کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں دے رہا۔ آ گئی ان کے پاس، حال کا ترجمہ بھی آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ترجمے میں حال کے معنی پائے جا رہے ہیں، موجود معنی، آ گئی یعنی کہ یہ اس وقت کا حال بتایا جا رہا ہے۔ تو لما ظرف اور جب کا مفہوم ہمیں بتا رہا ہے جب آ گئی ان کے پاس، یعنی اب اس وقت موجود کی بات ہو رہی ہے۔ جاءہم
आई उनके पास, जा फेल है माजी का, जीम और जीम या हमजा इसका रूट वर्ड है, और फेल है माजी का, वाहिद है मुजक्कर है, गायब है, हम इसके साथ जुड़ कर आया है। हमने कल देखा था जा आ की फैमिली का कोई भी सीगा होगा और उसके साथ कोई जमीर जुड़कर आएगी तो पास का मफहूम उसके अंदर जरूर आएगा। वो आया उसके पास, वो आई उसके पास, वो आए उनके पास, इस तरह का। तो आ गई उनके पास किताब, उन कोई किताब या एक किताब। ये किताब क्या थी? ये तौरात थी। ये तौरात थी, ठीक है। और अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखते हैं तो कुरान थी, कुरान उनके पास आ गया अल्लाह की तरफ से। काफ ताबा इसका रूट वर्ड है और ये जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर है किताबुन, काफ ताबा रूट वर्ड के साथ। अब हम इसको देखते हैं, ये किताबुन भी बनता है और ये कुतुबुन भी बनता है। इसकी दो जमा मुकस्सर बनती हैं, कुतुबुन और किताबुन, ठीक है। काफ्ताबा रूट वर्ड के साथ है। मिन से इंदिल्लाही अल्लाह की तरफ से, इंदिल्लाही मुरक्कब इजाफी है, जर्फ प्लस इसम, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न, और मिन हरफे जर की वजह से ये मजरूर होकर मुरक्कब जारी बन गया, अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। मिन इंदिल्लाही अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाली, मीम शुरू में आ गया, वाला वाली वाले के लिए, स्वाद दाल काफ इसका रूट वर्ड, और काफ के ऊपर जो दो पेश की तनवीन है वो आपको बता रहा है कि ये एक मरफू इसम है। मरफू इसम आ रहा है, नकरा आ रहा है, तस्दीक करने वाला या वाली, ठीक हो गया। लीमा उसकी, जो ली हरफे जर है और माँ मौसूल है, मुरक्कब जारी, लीमा, क्योंकि मौसूल तमाम मबनी होते हैं तो यहाँ पे ली हरफे जर की वजह से माँ मजरूर हो गया और लीमा मुरक्कब जारी बन गया। माहुम पास है उनके, मा एक ज़र्फ है और हम इसके साथ जमीर जुड़कर आ रही है, मुरक्कब इजाफी बनेगा। मा पास साथ, तो ये ज़र्फे मकान है, किसी मुकाम को बताया जा रहा है ना, उसके पास, करीब, साथ, इस तरह के जो भी लफ्ज आते हैं वो ज़र्फ के मायनों में ही इस्तेमाल होते हैं। और हम इसके साथ जमीर जो जुड़कर आ रही है वो वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है, हम वो सब के लिए आती है। तो यहाँ पे आप उनके जो तर्जुमा है ये हम की वजह से है, मुरक्कब इजाफी, वाव वाव हालिया है, उसी वक्त की बात बता रहे हैं। हालांकि कानू वो थे, फेल है माजी का और नाकिस है, फेल माजी नाकिस, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है। आप इसके तर्जुमे में से भी देख लेंगे कि ये नाकिस क्यों कह रही हूं मैं, वो थे। अब आप देख रहे हैं कि इसमें कोई काम होता नजर नहीं आ रहा ना, फेल की तो निशानी ही यही है कि उसमें काम का करना जमाने के साथ पाया जाएगा। तो इसमें बात इतनी मुकम्मल नहीं होती, ये एक जुमला जो बनता है ना इसका, वो ताम नहीं बनता, यानी मुकम्मल इसका जुमला नहीं बनता। जबकि हर एक जुमला फेलिया जो होता है ना, हर एक फेल एक मुकम्मल जुमला होता है। इस एक फेल को किसी को भी देख लीजिए आप, फेल को, जैसे जा आ, वो आया, काम मुकम्मल हो गया। आपको मुकम्मल बात समझ आ गई? कोई इंसान है और वो आया है तो वो आया, एक जुमला मुकम्मल। लेकिन कानू या इस तरह के जो नाकिस फेल होते हैं ना, वो बात को मुकम्मल नहीं समझा रहे होते, इसलिए इसको फेल माजी नाकिस कहा जाता है। काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है और ये फेल है माजी का, जमा है, मुजक्कर है, गायब है, ठीक है। मिन से, कबलू इससे पहले। अब आप ये देखिए, मिन जो है वो हरफे जर है और कबलू जो है ये मजरूर, मोहल्लन मरफू है लेकिन मजरूर होकर आ रहा है, क्योंकि मिन की वजह से हरफे जर हमेशा मजरूर होगा और ये जो है मजरूर होकर मुरक्कब जारी बनेगा। ये देखिए कि ये जो है ना, ये कबलू जो है ना एक जर्फ भी होता है, ठीक है, पहले वक्त का बताया जा रहा है। लेकिन हम इसको देखेंगे जब ये जर्फ बन रहा है तो इसके आगे हमें नजर नहीं आ रही कोई ऐसी जमीर जो इसको मुरक्कब इजाफी बना रहा हो, लिहाजा हम इसको मुरक्कब जारी बनाएंगे, ठीक है।
یہ قبلو ظرف ہے، اور اس کا جو ہے مضاف علیہ، ایک ظرف جو ہوتا ہے وہ اگر بنے گا مضاف، تو مضاف علیہ محذوف ہے، نظر نہیں آ رہا. من قبلو، اس سے پہلے، یستفتیحون، وہ فتح مانگا کرتے تھے. اب آپ یہ دیکھیے، یستفتیحون، یا شروع میں آ رہا ہے، سین شروع میں آ رہا میم ہے، اسکرین تھوڑی اوپر کر دیں. یا جی شروع میں آ رہا ہے، سین شروع میں آ رہا ہے، اور تا شروع میں آ رہا ہے. جیسے ہم نے کل بھی دیکھا تھا نا، ایک حرف بالکل ایسا ہی آیا تھا. میم تھوڑا اور اوپر کر دیں. یہ سیٹ کر لیں آپ اپنی اینڈ تک. جی ٹھیک ہے. یستفتیحون، یا سین تا، یہ اضافی حرف ہیں تینوں، جو کہ مانگنے کا مفہوم پیدا کر رہے ہیں. کس کو مانگ رہے ہیں؟ فاتح، فتح کو. فتح مانگا کرتے تھے، کیونکہ فاتح جو ہے نا وہ فتح کیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کہیں گے وہ فتح مانگ رہے ہیں، تو اس کے لیے جو اضافی حرف آئے ہیں وہ یا سین تا ہیں. کبھی یہ حمزہ سین تا ہوگا، کبھی یہ تا سین تا ہوگا، فعل کے حساب سے ہوگا. یا شروع میں جو ہے فعل مضارع کے واحد مذکر غائب کے لیے آ رہی ہے، اسی لیے یا لگی ہے، اور واو نون آخر میں جمع کے لیے آیا ہے. فاتح اس کا روٹ ورڈ ہے، تو یہ مانگنے کے لیے آیا ہے. ایک باب ہوتا ہے جس میں کچھ اضافی حرف ہوتے ہیں ہر باب میں، تو یہاں پہ یا سینتا جو ہے نا وہ یا مضارع کی علامت ہے، اور سینتا اضافی ہیں. اعلی اوپر، یا مقابلے میں، الذین ان لوگوں کے، جو اوپر ہوتا ہے مقابلے میں اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے نا، دو لوگوں کا مقابلہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ الذین کی اعلی کی پریپوزیشن لائی گئی ہے. ان لوگوں کے مقابلے میں، اعلی حرف جر ہے، الذین اسم موصول ہے جو کہ مبنی ہوتے ہیں، اور اعلی حرف جر کی وجہ سے یہاں پہ مجرور ہو کے مرکب جاری بنائے گا. کفارو، جنہوں نے کفر کیا، یہ ایک مکمل جملہ فعلیہ ہو گیا. آپ دیکھیے، کفارو جنہوں نے کفر کیا، یا انہوں نے کفر کیا، اصل مسئلہ مطلب تو اس کا یہی آتا ہے نا، انہوں نے کفر کیا. کافارا، کفر روٹ ورڈ ہے، واو الف جمع کی علامت ہے، اور فعل ہے ماضی کا، جمع ہے مذکر ہے غائب ہے. انہوں نے کفر کیا، یہ اللہ دینا کی وجہ سے یہاں جینو لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کفر کیا. اچھا جی، فتح مانگا کرتے تھے ان کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا. فا تو حرف عطف، لما، یہ لما پھر یہاں پر جو آیا ہے نا، یہ سیم وہی ہے جو ہم نے اوپر پڑھا تھا. یہ ظرفیہ ہوتا ہے، اور اس میں شرط کا مفہوم بھی ہوتا ہے. اس کو ظرفیہ شرطیہ کہا جاتا ہے، اس کا جو پورا میننگز ہے. لیکن اکثر میکسیمم اس کی شرط کا جو جواب یا جزا ہوتی ہے نا، محذوف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ہم اس کو ظرفیہ میں لے لیتے ہیں جب کے مفہوم میں. حالانکہ یہ جب بھی آئے گا نا تو شرط بھی موجود ہوگی. پھر جب ان کے پاس آئی تو انہوں نے یہ کیا. یہ اس طرح کے جملے جو ہوتے ہیں شرطیہ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو آگے ایکسپلین کریں گے. لما ظرف ہے، جاءہم آ گئی ان کے پاس، جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، ہم اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آئی ہے. جاءہم آیا ان کے پاس، یا آ گئی ان کے پاس، ما جو یا جسے موصول ہے. عرفو انہوں نے پہچان لیا، فعل ہے ماضی کا، جمع ہے مذکر ہے غائب ہے، عین را فا اس کا روٹ ورڈ. کفارو کفر کیا انہوں نے، سیم کافارا روٹ ورڈ، ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ، بھی اس کے ساتھ، بھی حرف جر، اور ہی مجرور مرکب جاری. اب کیا ہوا کہ جب ان لوگوں کے مقابلے میں وہ فتح مانگتے تھے، تو جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی، یعنی کہ ان کے پاس اللہ کی شریعت آ گئی، تو پھر انہوں نے اس شریعت کے ساتھ انکار کر دیا اس کو. تو لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، فا حرف عطف ہے، لانا. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے، لعنتو، لعنت اللہ، یہ لعنت پورا لفظ ہے، اور یہ تا کے اوپر جو پیش ہے نا وہ حمزہ وصل کی ہے، ٹھیک ہے. تو لعنت ہے
اللہ ہی اللہ تعالی کی، لعنت اللہ اللہ کی لعنت مرکب اضافی، ٹھیک ہے، لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین کافروں کے اوپر، اعلی حرف جر، الکافرین مجرور، مرکب اضافی، ال کی وجہ سے ہمیں پتا چل رہا ہے معرفہ ہے، یا نون جمع کی علامت ہے، اور کافارا اس کا روٹ ورڈ ہے، علی الکافرین کافروں پر لعنت۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اس کو ہم نے فیل کیوں نہیں کہا، لعنت اللہ اللہ کی لعنت۔ آپ کو ایک تو اس میں کسی کام کا مفہوم نظر نہیں آ رہا، دوسرا گول تا ہمیشہ اسم کی علامت ہوتی ہے، یہ فیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان آیات کی تھوڑی سی تفسیر دیکھتے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہمیشہ سے حق پہچاننے کے باوجود حق سے انکاری ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا سبب بنا کہ اللہ کی پھٹکار ان کے اوپر، اللہ کی لعنت ان کے اوپر برستی رہی، اور یہود جو تھے وہ آ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اہل ثروت یعنی مالدار ہونے کے باوجود سماج میں ان کا معاشرتی اثر و رسوخ نہیں تھا۔ اپنے مائک آف کیجئے پلیز۔ اور وہ عرب میں ان کو اقتدار بھی نہیں تھا، تمام کا تمام اقتدار جو تھا نا وہ اہل قریش کے پاس تھا، اور انہی کے قبائل کے پاس تھا، تو کوئی بھی ان کے پاس بڑا عہدہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے وہ عیسائیوں کو، مشرکوں کو اور دوسرے مذہب والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے، تکرار کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ ان قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، ہم ان کی رہنمائی کریں گے، ہم ان کی قیادت میں تم سب کے اوپر غلبہ پا جائیں گے۔ اور وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے، اور لوگوں کے سامنے حلفیہ بیان دیتے تھے کہ جب ہمارے پاس اللہ کے آخری نبی آ جائیں گے ہم ان کی حمایت کریں گے، ہم ان کی نصرت کریں گے، ہم ان کی تائید کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 89 میں بھی یہی مفہوم ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اور آپ نے پھر کتاب الہی کی پیغام دیتے ہوئے اپنے ایمان کی جب دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو پھر انہوں نے اس دعوت کو، اس پیغام کو عرفو، انہوں نے پہچان لیا۔ کیسے پہچانا ہمیں آگے پتا چلے گا، جیسے کوئی انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اتنا واضح پہچان لیا تھا انہوں نے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ان کے پاس تورات میں جو اس سے پہلے ان کے پاس تھی نا، انہوں نے تمام نشانیاں اللہ کے نبی کی اس میں موجود تھیں، اللہ کے نبی کو وہ واضح پہچان چکے تھے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کیا ان کا، تورات ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کا انکار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک تکذیب کی گئی، ان کو جھٹلایا گیا، ان سب کو حضرت ابن عباس ایک حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے یہودی اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے اوپر اپنی فتح کی دعائیں مانگتے تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز نبوت کیا تو پھر یہودیوں نے ان کی اور اپنی دونوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بشر بن برا نے کہا، اے یہودیوں، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ جب ہم مشرک تھے تو تم ہمیں اللہ کے نبی کا حوالہ دے کے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور تم ہمیں مبعوث ہونے والے نبی اور اس کی صفات کے متعلق بتایا کرتے تھے۔ سلام بن متقم کہنے لگے، ہمارے پاس تو کوئی چیز ایسی نہیں آئی جسے ہم پہچانے، وہ کون سی چیز ہے جس کے متعلق تم ہمیں بتاتے ہو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وَلَمَّا جَاءَهُمْ، یہ والی آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 نازل فرمائی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شرف، اپنی عظمت، اپنے فضل، اپنے کمال کی سب سے بلند چوٹیوں کے اوپر جلوہ فگن تھے، عفت و امانت، صدق و صفا اور جملہ امور خیر میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ کی جو تھے وہ ان تمام باتوں کی سچائی
کے ساتھ تصدیق کرتے تھے. آپ کی زبان سے جو بات نکلی دشمنوں کو یقین ہو گیا کہ وہ سچ ہے، کیونکہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی بالکل ایک ان کا جو تھا شخصیت تھی ان کی. واقعات تمام اس کی شہادت دیتے ہیں کہ ایک بار قریش کے 3 آدمی اکٹھے ہوئے، جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ 2 ساتھیوں سے چھپ کے تنے تنہا قرآن کو سنا، اور ان تینوں آدمیوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا. تینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا کہ بتاؤ تم نے جو کچھ محمد سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میں نے کیا سنا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور بنو عبد جو ہے انہوں نے شرف اور عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا. انہوں نے غربا مساکین کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے ان کے ساتھ سواریاں ان لوگوں کو دی تو ہم نے بھی دیں، انہوں نے لوگوں کو عطیات دیے ہم نے بھی دیے، اور اب ہم اور وہ یک پلہ ہو گئے ہیں، اور ہماری ان کی حیثیت جو ہے وہ ریس کے 2 گھوڑوں کی طرح ہو گئی ہے. تو ہم میں سے ایک نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اب ہم اسے کب پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے. تو پورا مجموعہ اس سے کیا نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسد اور بغض کی وجہ سے بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور غضب مسلط ہوا. حق کا انکار کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار تھا. بنی اسرائیل اللہ کے نبی کی رسالت کے منتظر تھے. سورہ فاتر آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہود اور نصارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے. سورہ البقرہ میں آیت 146 میں بیان کیا گیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بنیاد پر لوگوں پر فتح یاب ہونے کی دعائیں مانگا کرتے تھے. یہ ہم نے دیکھا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 میں. تو ہمیں یہاں سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک مکار اور ایک گھناؤنا چہرہ نظر آیا.